شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں. اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. شریعت میں کیوں نہیں ہے. چلے اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں, آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے. ایک روشن خیال جواب, ایک قدیم جواب. قدیم جواب یہ, ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت ملے. بالکل ٹھیک. میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے. جنت, جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے. نماز کا فائدہ ہے جنت. بس چھوڑ دے. نماز کا فائدہ ہے, مقصد نہیں. ایک مسلمان کا جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے. یہ بھی فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. ہر عبادت کا مقصد اور ہے, فیض اور ہے. اب جو قریب بیٹھے ہو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا. ہاں یہ کام ہے پھر جی, یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا, فیض مقصد نہیں ہوتا. ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے. محمود صاحب, فیض مقصد نہیں, مقصد میں فیض ہے. ہاں نماز سے جنت بھی ملتی ہے, نماز سے آخرت بھی ملتی ہے, نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں, نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے. آپ وضو کرتے ہیں, چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے, آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, آپ کے اعضاء, آپ کے جوارح کام بھی کرتے. یہ ساری چیزیں فیض نماز ہے, مقصد نماز نہیں. مقصد نماز ہے اطاعت الہی, اللہ کی اطاعت. ٹکے کا بھی فیض نہ ہو, مقصد ملنا چاہیے. نظر فائدے پہ نہیں, مقصد پہ ہونی چاہیے. یہاں سے لے کے آخر تک مجھے 2-4 بندے ایسے چاہیے جو جملے پہ مجھے داد دے سکے. مقصد نماز اور ہے, فیض نماز اور ہے. مجھے منبر کی عزت کی قسم, فیض عزاداری اور ہے, مقصد عزاداری اور. فیض عزاداری اور مقصد عزاداری اور. بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے. عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا, لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے. جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہیں, مثلا نماز, خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں. سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ, اس کا غرور مٹی ہو. جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے نا, اتنا غرور نہیں مٹے گا. جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا, آئے 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 آئے, کیونکہ نماز میں, جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے. اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو, پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے. نماز کا ایک فیض خدا نے, سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا. یہ نماز نے فیض دیا, بالکل وہی فیض مجلس شبیر میں دیا. زمین پہ بیٹھو, امیر ہو, شہنشاہ ہو, جب حسین کی محفل میں آ جاؤ زمین پہ بیٹھو. روزے کا فیض خلوص. مصلی پہ بندہ کھڑا ہو, پتہ چل جاتا یہ نماز پڑھ رہا ہے.
طواف کر رہا ہو پتہ چل جاتا ہے حج کر رہا. اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں آج ہم سے پوچھنا, ماتم کیوں کرتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, زنجیر کیوں چلاتے ہو, ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو, روزہ کیوں رکھتے ہو, زکات کیوں دیتے ہو, حج کیوں کرتے ہو, امر بالمعروف کیوں کرتے ہو, نماز اللہ کا حکم, روزہ اللہ کا حکم, زکات اللہ کا حکم, حج اللہ کا حکم, ماتم حسین کا حکم, عزاداری مولا کا حکم. مولا حسین عزت عطا. میرے بھائی نے نعرہ مجلس میں لگایا اور یہ نعرہ مجلسوں میں عام ہے, لبیک لبیک یا حسین. 2 جگہوں پہ یہ لفظ لبیک نظر آتا ہے, کیونکہ میں عبادتوں میں عزاداری پڑھ رہا تھا. یا کعبے میں جا کے حاجی لبیک کہتے ہیں, یا مجلس میں آ کے ماتمی لبیک. پڑھو اس غیور مجمع کے سامنے کہ یہ لبیک یا حسین کہا کس نے تھا. اس غیور مجمع کے سامنے لبیک یا حسین کا ابتدا پڑھنے لگا, کس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا تھا. میں بارگاہ کے پرتقدس ماحول میں ہوں, سیدہ کے نوری محل میں ہوں. لبیک یا حسین کہنا نہ کسی شاعر کا شعر ہے, نہ کسی عالم کا کلام ہے. کتاب کا حوالہ کیمرے کی موجودگی, مناقب شہر اشوب, مناقب ابن شہر اشوب اٹھا کے دیکھ لینا. مناقب میں یہ جملے لکھے ہیں, جب حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا 8 ذی الحج کو, حسین گئے تھے قبر جناب خدیجہ پہ. قبر خدیجہ پہ بیٹھ کے حسین نے 3 بار اللہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا, یا الہی یا سیدی یا ربی, یا الہی یا سیدی یا ربی. مکے کے لوگ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی, لبیک یا عبدی. ہر عبادت میں کیوں نہیں, مجلس حسین میں کیوں نہیں, عزاداری میں کیوں نہیں, کیسے نہیں. ہر عبادت ہے اطاعت میں, عزاداری بھی اطاعت میں. تو آج میں کسی سے کہوں کہ بھائی نماز پڑھتے کیوں ہو, بس ایسے کیا کرو, دل میں پڑھ لیا کرو. وہ کہتے دل میں نماز نہیں ہوتی. اچھا دل میں نماز نہیں ہوتی تو دل میں عزاداری کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے نماز کے لیے مصلی پہ آنا ضروری ہے, عزاداری کے لیے صف حسین پہ آنا ضروری ہے. میں جدید شیعوں سے مخاطب ہوں. یار گھر سے نکلتے ہیں, بستر چھوڑتے ہیں, دفتر سے چھوڑتے ہیں, ارے آپ مجلس میں نہیں آئے, ارے کیا کہنے, لائیو آ تو رہی تھی. میں آج کے دور کا مرض پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی آپ مجلس میں کیوں نہیں, ارے لائیو آ رہی تھی نا, جو آپ وہاں سن رہے تھے میں گھر بیٹھے سن رہا تھا. حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے. اچھا اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو اگر یہ عقیدہ تیرے بچوں میں چلا گیا اور تیری ہی زندگی میں میرے 12ویں شہنشاہ نے کعبے کی چھت پہ اذان دے دی تو گھر میں بیٹھے کہہ دینا مولا ہم نے دیکھ لیا. وہاں موقع پہ انصار چاہیے. مجلس شبیر حاضری چاہتی ہے. نام لکھواؤ آ کے اپنا حسین کی صف میں.
امیر ہو تو گھر میں ہو، حسین سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ تم مصروف ہو تو تمہیں زندگی کے جینے کے ڈھنگ حسین کے عطا کی۔ 10 دنوں میں کوئی بہانہ، کوئی عذر حسین کے مقابلے پہ تلاش نہ کرنا۔ عزاداری خلوص مانگتی ہے۔ پورا سال دے کے حسین نے تم سے مانگا کیا ہے؟ آج کے دور کا جدید شیعہ کہتا ہے جی دیکھیں غم دل میں ہوتا ہے، مجھے بڑا غم ہے، ٹھیک ہے میں نہیں مجلس میں آتا، نہیں ماتم میں آتا۔ جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھو، 10 محرم جب حسین قتل ہو رہے تھے، ٹیلوں پہ لوگ روتے ہوئے حسین کا قتل دیکھ رہے تھے۔ زخمی حسین نے کہا تھا خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھا اور نصرت نہیں کی۔ مجلس حسین میں آنا ہے، نصرت حسین پہ لبیک کہنا۔ وہ جو حل من ناصر کی صدا تھی، مجلس حسین میں آنا اس کے اظہار کا نام۔ میں سطر اپنی جانب سے نہیں، اپنے عشق میں آ کے نہیں، کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مجلس حسین خیمہ حسین ہے۔ کوئی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ مجلس شبیر میں آؤ۔ آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا۔ کل پڑھی تھی حسین کی مدینے سے روانگی۔ پھر اختر شاہ جی مالک حسین بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ میں نے جملہ روانگی کے لیے ہمیشہ یہ پڑھوں گا۔ آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے روانگی سنی ہے، حسین نے وطن چھوڑا، حسین سے وطن چھڑوایا گیا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ میں آج جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، ہائے تم نے کہہ دینی ہے، بیٹے سے ماں چھڑوائی گئی۔ حسین سے وطن نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے ماں چھڑوائی گئی۔ حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے نانا چھڑوایا گیا۔ گھر نہیں چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی۔ وطن نہیں چھوڑا، نانے کی قبر چھوڑی۔ مکہ میں آئے، بد احرام توڑے۔ میں کوشش کروں گا اپنے بچوں کو تفصیلی وہ مصائب جو کتابوں میں موجود ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے۔ میرے مولا حسین نے مکے کے بعد پہلی منزل پہ آ کے قافلے کو روکا۔ یہ منزل سالبیہ تھی۔ مکہ سے پہلی منزل پہ حسین آئے تھے، یا مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ حسین نے قافلہ آگے چلایا۔ منزل اشراق پہ حسین پہنچے تھے، خبر ملی کہ ہانی بھی مارا گیا۔ اگلی سطر سننا اور ہائے زبان سے کہہ دینا، احرام توڑنے کے بعد حسین نے نقصان گننے شروع کیے۔ مکہ تک حسین کا اطمینان تھا، مکہ کے بعد حسین کے نقصان شروع ہو گئے۔ پہلا نقصان حسین کا سفیر۔ مسلم پڑھوں گا میں اگلی مجلس میں۔ آج ہے ورود کربلا کا مضمون۔ جیسے جیسے مسافر منزل کے قریب جا رہا تھا، منزل زبالہ پہ حسین کا قافلہ پہنچا۔ یا مولا حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا یہ کوئی کھجوروں کے باغ ہے، لگتا ہے کہ کوئی آبادی قریب ہے۔ حسین نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے۔ ایک سپاہی کو بھیجا، ایک لشکر کے صحابی کو بھیجا، اس نے واپس آ کے کہا مولا کوئی بستی نہیں، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، جن کے نیزے اور گھوڑوں کے کان دور سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کھجوروں کا باغ۔ حسین نے کہا قافلہ روکو، ریگستان کا سفر تھا۔ آپ نے ذہن میں نقشہ بنانا ہے تو روئیں گے۔ ریگستان کا سفر تھا۔ حسین کو خبر ہوئی کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ۔ آئے ہوئے حسین تیرے انتظام کے صدقے، علی کی بیٹیوں کے اونٹ ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ، کوئی لشکر آ رہا ہے۔
ہاشمیوں کو ساتھ لیا. حسین قافلے سے علیحدہ ہو کے ہاشمیوں کا لشکر لے کے آگے گئے. جب آگے گئے سامنے سے ہر 1000 کا لشکر لے کے منزل زبالہ پہ آ گیا. حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کے ہر کا گھوڑا رکا. حسین کے مرتجز کا منہ ہر کے گھوڑے کے منہ کے ساتھ لگا. ہر نے چہرے سے نقاب ہٹایا. سفروں کی خاک، زبان پہ پیاس، کئی راتوں کی جگراتا. حسین کی آواز من انت، کون ہے تو؟ کہنے لگا انا ہر ابن تمیمی، میں بنو تمیم کا فرد ہر. کیوں آیا ہے؟ ابن زیاد کا سپہ سالار ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا یزید ملعون نے ابن زیاد کو بھیج دیا ہے آپ کی جانب. وہ 4000 کا لشکر لے کے منزل قادسیہ پہ بیٹھا ہے. اس نے 1000 کا دستہ دے کے مجھے بھیجا، جہاں حسین ملے وہیں سے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائے. گرفتار کا نام آنا تھا. حسین نے ایک بار ہر کو دیکھا، ایک بار عباس کو دیکھا. علی کے بیٹے عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ تڑپ رہا تھا. حسین نے آنکھ کا اشارہ کیا، آنکھ کے اشارے سے غازی کے ہاتھ کو روکا. بڑا روگے، تھوڑی تاریخ سن لو. حسین کی آواز ہے ہر، میں کبھی بھی قید نہیں ہو سکتا، نہ ابن زیاد کے سامنے جاؤں گا. مقصد بتا. اسے کہا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مقام سے واقف ہوں. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس تک پہنچاؤں تاکہ وہ آپ کو لے کے شام دمشق یزید کے پاس جائے. خبر مجھے بھی ہے یہ کام مشکل ہے، سہل نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سفر کا ارادہ ترک کریں. حسین نے کہا مجھے کوفہ سے خطوط آئے ہیں. ہر نے کہا میں نہیں جانتا کہ کوفہ سے خطوط کس نے لکھے. میں یہ کہوں گا اتنا جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. نہ مدینے جانے دوں گا نہ کوفے جانے دوں گا. کسی اور جانب چل پڑیں، میں اس کو جا کے اپنا عذر بتا دوں گا کہ حسین کوفے سے اپنا سفر ترک کر کے کہیں اور چلے گئے. حسین ابن علی نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تیرے لشکر کے چہرے پہ پیاس بڑی ہے. عباس، جی مولا. اکبر، جی بابا. قاسم، جی مولا. اونٹوں سے مشکیزیں اتارو، ہر کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور 10 دن پانی کی سبیلیں لگانے والوں 1000 ہر کے لشکر کو حسین کے صحاب نے پانی پلایا. ایک ایک کے سامنے جا کے مشکیزے کا تسمہ کھولتے تھے. ہر کے لشکر کی زبانیں پیاس کے مارے باہر آئی ہوئی تھی. ہر کے لشکر کے لوگوں نے پانی پیا، اپنے چہرے دھوئے. عباس نے آ کے بتایا مولا سب پانی پی چکے. فرمایا عباس ان کے جانور بھی پیاسے. میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے تو ہائی کہہ رہا نہیں کہہ رہا. ان کے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھو. اور حسین کی آواز آئی اپنے صحاب کو یاد رکھنا گھوڑے کی فطرت ہے، یہ پانی پی کے اللہ نے اس کے گردن لمبی دی گئی. یہ پانی پینے کے بعد پانی حلق سے اتارتا ہے، سر اٹھاتا ہے، لیکن اسے پیاس ہوتی ہے. جب تک 3 بار سر نہ اٹھائے کسی گھوڑے کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. 1000 انسان اور 1000 جانوروں نے حسین کا دیا ہوا پانی پیا. میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں. 1000 یزید کا لشکر، 1000 لشکر کے گھوڑوں نے حسین کا بانٹا ہوا پانی پیا. جس نے 1000 کو پانی دیا تھا 7 دن کے بعد وہ صحرا میں کھڑا کر رہا کوئی اصغر کو 1 گھونٹ پانی. اجرکم اللہ، اجرکم. مولا حسین نے ظہرین کی نماز پڑھائی. ظہرین کی نماز پڑھ کے حسین اپنی منزل سے چلے. تھوڑا آگے گئے تھے، یہاں ہر کے لشکر میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا دوسرا قاصد آیا. اس نے کہا کہ اب میں نے حکم بدل دیا ہے، حسین کو لے کے نہیں آنا، جہاں ملے وہیں رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں. ہر نے اپنا گھوڑا حسین کے لشکر کے پیچھے کیا.
حسین کے قریب جا کے لگا فرزند رسول آپ کی عزت شرف مرتبے سے واقف، میں نہ جنگ چاہتا تھا نہ آپ سے اختلاف چاہتا تھا، میری مجبوری ہے۔ ابن زیاد کا حکم بدل گیا ہے، وہ کہتا حسین کا رستہ روک، میں خود آ رہا ہوں۔ مولا حسین کی آوازیں پھر کہنے لگا مجبوری ہے میری، یہ جو سپاہی ہے صرف سپاہی نہیں، اس کا جاسوس بھی ہے، اگر میں نے آپ کو رستہ دیا یہ جا کے ابن زیاد کو اطلاع دے گا، وہ میرے اوپر زندگی تنگ کر دے گا، حسین آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے ہر گھوڑے سے اترا اور حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ جو ہی لجام میں ہاتھ ڈالا حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کر کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ہر مٹھیاں بھینچ کے کہتا حسین میں تیری ماں پہ سوائے درود کا کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ عماری سے علی کی بیٹی کی آواز آئی کوئی ہر کو میرا سلام کہہ دے۔ آواز آئی بی بی وہ تیرے بھائی کا رستہ روک رہا ہے، روک دی اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا، اور تجھے زینب سلام کیا۔ حسین نے کہا اور نہ تیری زندگی خطرے میں، نہ اپنے لہو سے تیری تلوار رنگین ہونے دوں گا، اور قریبی کسی جگہ پہ جا کے مجھے پڑاؤ ڈالنے دے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو چلایا۔ مقتل ابو مخنف کی روایت ہے 6 گھوڑے بدلے حسین نے، 6 کے 6 گھوڑے رکے رہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا۔ آخر زہرا کا غریب گھوڑے کی زین سے اترا، ریت اٹھائی، سونگی۔ اس صحرا کا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ مولا غازریہ۔ کوئی اور نام مولا نینوا، کوئی اور نام مولا شط فرات، کوئی اور نام مولا کربلا۔ کربلا کا نام آنا تھا زہرا کا چاند رو کے کہتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ سیدہ کے چاند کی آواز ہے، جس زمین کا وعدہ تھا وہ آ گئی۔ عباس جی آقا، عباس اماریاں روکو، خیمے لگاؤ، عباس ہم یہاں پڑاؤ کریں گے، لیکن عباس رکنے سے پہلے پتا کرو یہ زمین کس کی ملکیت ہے۔ سخی عباس نے اپنا گھوڑا چلایا، گھوڑا چلا کے غازریہ کے ٹیلوں کے اوپر ایک بستی، ایک آبادی تھی، عباس وہاں پہ گئے۔ عباس کا گھوڑا قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوا۔ قبیلہ بنی اسد کے بچوں نے، جوانوں نے، خوبصورت جوان، چہرے پہ وہ خوبصورت داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے پہ نور الہی۔ بنی اسد نے گلیوں میں رستہ دینا شروع کیا۔ قبیلہ بنی اسد کا سردار اپنے گھر سے نکل کے آیا، اپنے ابروؤں کو اٹھا کے عباس کو دیکھا۔ عباس کو دیکھا تھا کون ہے؟ آواز آئی مسافر، میری بستی میں کیوں آیا ہے؟ عباس دیکھا تھا تجھے میرے سردار نے بلایا ہے۔ اگلی سطر میں گھر تک ہائے کہو گے جب عباس کہا تجھے میرے سردار نے بلایا ہے۔ بنی اسد کا بوڑھا دیکھتا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ تو مجھے چہرے سے خود بڑا امیر لگ رہا ہے، تو کوئی بڑا رئیس ہے، تیرا بھی کوئی سردار؟ آواز آئی ہاں تجھے میرے سردار نے بلایا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا چلا، جب وہاں گیا حسین مسند پہ، دائیں اکبر بائیں قاسم۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ جا کے بیٹھ گیا۔ مسافر کیوں بلایا ہے؟ مولا حسین کی آواز ہے یہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے؟ کہتا ہم میرے قبیلے کی۔ حسین کہتے میں اس میں سے فرات کے کنارے میں سے چند مربع میل زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ جب میں خریدنا چاہتا ہوں، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا کیوں؟ رہنا ہے تھوڑے دن قیام کر، ہم گھروں کے دروازے کھولتے ہیں۔ حسین کہتے تھوڑے دن نہیں رہنا، میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ رہنے کا نام لگا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا خیر ہے اس صحرا میں؟ نا 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 نا، مسافر تجھے خبر ہی نہیں ہے، یہ ریگستان عام ریگستان نہیں ہے، جلدی کر یہاں سے چلا جا۔ حسین دیکھتے کیوں نہیں رکنے دیتا، کہنے لگا میں نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ زمین نہ کسی نبی کو راز آئی ہے، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راز آئی ہے، یہاں سے انبیاء چیخیں مارتے ہوئے گزر گئے ہیں، اس صحرا میں نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے نہ زراعت ہوتی ہے، بے شک یہ دریا کا کنارہ ہے، دریا کے کنارے میں ہمیشہ زمین سرسبز ہوتی ہے، لیکن نہ یہاں پہ اناج اگتا ہے نہ دانا اگتا ہے، یہاں پر کبھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر کبھی
भी सीधी बारिश नहीं बरसती, जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चला जा। हुसैन रो के कहते इतना क्यों घबराया हुआ है? रो कहता मुसाफिर मैं तुझे क्या क्या बातें खोल के बताऊं, हम मुद्दत से इस टीलों पे रोते हैं, आधी रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आती है, मेरे कबीले की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काले बुर्के वाली बीबी है, कभी उस टीले पे कभी उस टीले। मुसाफिर ये जंगल छोड़ दे, ये तेरे रहने की जगह नहीं। कबीला बनी असद का बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे, बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। हुसैन रो के कहने लगे मैं तो यहीं अपने घर बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देखा था, फिर तेरी मर्जी, सिर्फ इतना बता दे आया कहां से है। हुसैन की आवाज आई मदीना, मदीने का नाम आना था। देख के कहने लगा हद हो गई है, मोहम्मद की कब्र छोड़ के मुसलमान चले आ रहे हैं। जब कहा मोहम्मद की कब्र छोड़ के आ रहे हैं, हुसैन ने जंगल में नाने का नाम सुना। हुसैन दो के कहते क्या तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या लगा जवानी में एक बार मदीने गया था। हुसैन ने जल्दी से कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा फिर क्या हुआ था? क्या लगा सलाम करने गया था मदीने की मस्जिद में, मेरी जवानी का आलम था। जब मैं रसूल के पास गया था, रसूल मिंबर पे बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, बार बार उसे सीने से लगाते थे। मैंने रसूल से पूछा तो ये कौन है? फरमा रहे थे मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था, हुसैन की चीख निकली, आवाज आई पहचान ये वही हुसैन। एक कबीला बनी असद का बूढ़ा पहचान, मैं वही हुसैन हूं। जब हुसैन ने कहा ना मैं वही हुसैन हूं, तड़पा। मदीने वाले मोहम्मद का बेटा, हाँ मैं पैगंबर का बेटा हूं। पांव पे गिर गया, नाने का वास्ता, क्यों घर छोड़ के आ गया है? पढ़ो जुमला, हुसैन रो कहते रहने कोई नहीं देता। तूने मदीना आबाद देखा था, अब मदीना उजड़ गया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मोहम्मद के बेटे मेरे बस्ती में, मेरी आबादी में आए। मौला क्या सौदा, क्या खरीदनी, क्या बेचनी। मौला नौकरों के घर हाजिर है, गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़नी है यहां नमाज, गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। ये कहने के बाद हुसैन की आवाज है जितने मुरब्बा मील जमीन खरीदूंगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा बहसीयत सरदार अपने कबीले में जाके बता दे, तूने अपने कबीले में जाके मनादी करवा देनी, जितने दिन मेरा यहाँ क्याम है, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तक तेरे कबीले का कोई मर्द यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा, जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है। मौला वो तो रोज जियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी, मेरे साथ पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा, रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का भी, तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा। मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ? हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी ज़ैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद रहा। रो के कहती हुसैन मैं तेरी शरीकत और हुसैन बहन हूं, 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख।
حسین میں کربلا کی زمین میں تیرے ساتھ شراکت دار بنوں گی. رو کے حسین کی آواز آئی, اچھا عالیہ جو تیرا حکم, لیکن بتا میں تیرے آن کے نام کرواؤں؟ رو کے کہتی نہ میرے آن کے نام کروا, نہ اپنے سجاد کے نام کروا. اکبر تیرا بھی بیٹا ہے, اکبر میرا بھی بیٹا ہے, خرید کربلا لکھوا اپنے اکبر کے نام. اور جو سید بیٹھے ماتم کرتے ہوئے مجھے جملے کے ایک سطر کی قیمت دے دینا. وہ جو کربلا اکبر کی جگیر تھی, اسی جگیر پہ سکینہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے سجاد سے رو کے کہہ رہی تھی, سجاد مجھے بھائی کی جگیر میں قاتلوں نے تماش. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں جتنا رو سکے اس سے بڑھ کے ایک منزل اور اجازت. 60,000 دینار میں خریدی, ہو گئی اکبر کے نام. اکبر کے نام لکھوانے کے بعد حسین نے کہا, اے قبیلہ بنی اسد کا بڑھا, میں نے یہاں رکنا ہے صرف 8 دن. 8 دن کے بعد میرا یہاں قیام نہیں ہونا. میں وقف کرتا ہوں, نام ہے میرے اکبر کے, ہبہ ہے اکبر کے نام, وقف کرتا ہوں تمہارے نام. 8 دن کے بعد یہاں نوکری کرنا, پوری زندگی تمہاری نسلیں بھی رہیں. حسین لکھ کے دیتا ہے, قیامت تک یہاں میری کوئی نسل نہیں ہوگی, یہاں پر میرے کوئی گھر نہیں ہوں گے, یہاں پر ہماری صرف قبریں ہوگی, لیکن قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا میں قیامت تک تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں, لیکن صرف میرے 2 کام کر دینا. ان 2 کام میں کربلا تمہارے نام لکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ حسین کی آواز ہے, 10 محرم کو میرے بچوں کے لاشیں دفنا دینا, 10 محرم کو میرے بیٹوں کی قبریں بنا دینا. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا پھر قیامت تک یہاں میرے مہمان آیا کریں گے, انہیں 3 دن کے لیے رہنے کی جگہ دینا, انہیں پینے کے لیے پانی دینا, انہیں کھانے کے لیے سامان دینا. کوئی پوچھے تو کہنا وہ ہے غریب کی قبر. آج بھی کربلا میں 13 محرم کو میرے مولا نے ترس کیا. میں نے پچھلے سال عشرہ کربلا میں پڑھا, ہر سال 13 محرم کو 11 محرم کو بنی اسد کے لوگ کفن پہن کے بیلچے اٹھا کے کربلا میں آتے ہیں, حکم حسین کی اطاعت میں. حسین نے کہا تھا میرے بچوں کی قبریں بنا دینا. آج بھی وہاں حرم بنے ہیں, سونے کے دروازے ہیں, وہ آج بھی بیلچے لے کے آتے ہیں. ان سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آج تو حسین کا حرم بنا ہوا ہے, وہ کہتے نہیں, ہم نے وعدہ کیا تھا حسین سے, ہم ہر سال اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. آخری 1 منٹ ہے, ماتم کا حق ادا کر دینا. حسین نے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو, قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا. حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے. حسین نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں, اے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں, اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں, امام امت کا باپ ہوتا ہے, میں بحیثیت باپ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں تمہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے 10 محرم کی شام تمہارے مرد فوج سے ڈر جائیں, تمہارے مرد موت سے گھبرا جائیں. تم فرات کے پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا, وہاں سے ریت اٹھا کے میرے بچوں کی لاشوں پہ ڈال دینا, میرے بچے دفنا دینا. یہ کہہ کے حسین مٹی پہ بیٹھے, قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا. رو کہ تم کیا کرنے کے لیے آتے ہو؟ رو کہ یہاں پر آتے ہیں تھوڑی کھیل کھیلتے ہیں. حسین کا کیا کھیل کھیلتے ہو؟ کہتے ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں. حسین کا اگر تمہاری ماں اور باپ نہ آ سکے, تم شام غریبانہ ادھر سے ریت اٹھانا, لاشوں پہ ڈالتے جانا, تمہاری کھیل ہو جائے گی. زہرا کے بچے دفن. ماتم حسین.
آپ نے جان لوا رکھنا ہوتا ہے نا، آپ یا حسین سے رکھوا لیا ٹھیک ہے، خود رکھ لیں اسے آپ سب بولو پہلے تو دوسرا نہیں انہوں نے وہی یاد کیا اکبر میں پہلے پڑھنے والا تو کون سا تھا؟ دونوں پڑھے خیرہ منگیا اگر وہ کرتے